بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من لکعب بن الاشرف، رواہ البخاری فی کتاب المغازی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے میرے محترم بھائیوں، میں ہوں آپ کا بھائی محمد اقبال، اور میں موجود ہوں مدینۃ الرسول، مدینہ طیبہ، مدینہ شریف میں نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی میں۔ میرے میزبان اور میرے بھائی محمد مقیم بھائی آف ہندوستان میرے ساتھ ہیں۔ آج ہمارے سامنے یہ وہ مکان ہے، یہ وہ محل ہے، یا کہہ لیں کہ یہ وہ قلعہ ہے جو دشمن اسلام یہودی کعب بن اشرف کا مکان یا اس کا بنگلہ یا اس کا قلعہ کہہ لیں۔ کعب بن اشرف مدینہ طیبہ میں ایک بہت بڑا یہودی تھا، اور یہود اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے۔ آج یہ قلعہ ویران ہے، کبھی یہ قلعہ بڑا پر رونق ہوا کرتا تھا، اور اس قلعے کا مالک اور اس قلعے میں رہنے والا کعب بن اشرف یہودی، جو کہ ایک شاعر بھی تھا اور ایک مالدار، ایک ساہوکار، ایک سرمایہ دار بھی تھا۔ کعب بن اشرف جہاں اپنی شعر و شاعری کے ساتھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا، وہیں یہ کعب بن اشرف مسلمان عورتوں کی بھی اپنی شعر گوئی کے اندر توہین کرنے والا تھا۔ یہ کعب بن اشرف یہودی جو اسلام کا، پیغمبر اسلام کا اور مسلمانوں کا ایک عام دشمن تھا۔ کعب بن اشرف یہودی نے غزوہ بدر کے بعد اہل مکہ کو اور قریش کے لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے پر ابھارا۔ غزوہ بدر کے اندر کفار مکہ کو، قریش مکہ کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا، تو کعب بن اشرف یہودی اپنے ساتھ لگ بھگ 60 بندوں کا وفد لے کر مکہ گیا اور اہل مکہ کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے پر ابھارا کہ دوبارہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کرو۔ پھر کعب بن اشرف یہودی نے یہ کیا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو دعوت پر بلایا کہ آپ میرے ہاں تشریف لائیں، میں آپ کا کھانا کرتا ہوں۔ جیسا کہ ہم لوگوں نے سن رکھا ہے، بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ منہ پر جو ہے وہ کچھ اور ہوتے ہیں اور پیٹھ پیچھے جو ہے وہ چھرے تیار کر رہے ہوتے ہیں، یعنی سادہ لفظوں میں زبانی اور منہ زبانی اپنا اچھا کردار پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور در پردہ وہ جان لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کعب بن اشرف یہودی خبیث نے نبی پاک علیہ السلام کی دعوت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف یہودی کی دعوت کو قبول کر لیا، اور اس نے پروگرام یہ ترتیب دیا کہ جب نبی پاک علیہ السلام دعوت پر آئیں گے تو 2-4 ساتھی ہی آپ کے ساتھ ہوں گے، اور ایک گروپ بنا کر حملہ آوروں کی ایک پوری جماعت کو لے کر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر اچانک سے حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ لیکن فرشتوں کے سردار جناب حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے نبی پاک علیہ السلام کو کعب بن اشرف یہودی کے ارادوں سے پہلے ہی آگاہ کر دیا، اور جناب حضرت جبریل
نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے پروں میں چھپا کر بحفاظت دوبارہ نبی پاک علیہ السلام کے گھر میں اور مسجد میں لے کر کے آئے۔ تو جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کعب بن اشرف یہودی کا یہ کردار دیکھا، ہیں جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر لیا کہ اب ایسے شخص کا مزید زندہ رہنا اسلام اور مسلمانوں کے لیے نہایت تباہ کن ہو سکتا ہے، کہ یہ کعب بن اشرف یہودی اپنی شعر و شاعری کے ذریعے اسلام کی اور اہل اسلام کی اور نبی پاک علیہ السلام کی اور مسلمان خواتین کی توہین کرتا، نہایت جو ہے نازیبا اشعار اور جملے کستا۔ اور جب اس نے نبی پاک علیہ السلام کو دھوکے سے شہید کرنے کی کوشش کی، تو پیارے نبی علیہ السلام نے فیصلہ کر لیا کہ اب ایسے شخص کا زندہ رہنا جو ہے وہ قطعاً درست نہیں۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے مجمع کے اندر یہ بات کہی کہ کون کعب بن اشرف یہودی کی خبر لے گا، مطلب اس کعب بن اشرف یہودی کا خاتمہ کون کرے گا اور اس کو قتل کون کرے گا، ہاں جی، اور اسے اس کے کیفر گردار تک کون پہنچائے گا، کہ اب اس کی اذیتیں جو ہیں وہ حد سے بڑھ گئیں، اور فرمایا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دی ہے، یعنی اب اس کی اظہار ثانیہ وہ ناقابل برداشت ہو چکی ہیں۔ تو جناب حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام سے اس کام کو پورا کرنے کی اجازت لیتے ہیں، اور پیارے نبی علیہ السلام جناب حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اجازت عنایت فرما دیتے ہیں۔ تو جناب حضرت محمد بن مسلمہ اپنے ساتھ ایک جماعت لے کر کے جاتے ہیں، اور یہ جماعت جا کر ایک طریقے کے ساتھ اور ایک خاص پروگرام کے تحت کعب بن اشرف یہودی کو اس کے قلعہ نما گھر سے باہر نکالتے ہیں، اور یہ وہ قلعہ نما گھر ہے جو آج جو ہے وہ اپنی تباہی کا اور اپنے مکینوں کی تباہی کا حال ہمارے سامنے ظاہر کر رہا ہے۔ جناب محمد بن مسلمہ اپنے ساتھ ابو ابس بن جبر اور حارث بن اوس اور عباد بن بشر اور اسی طرح جناب حضرت ابو نائلہ، کوئی تقریباً یہ 5 صحابہ کی جماعت کعب بن اشرف کے مکان پر اور اس کے قلعہ نما بنگلے پر پہنچتی ہے، اور محمد بن مسلمہ اپنا ایک انداز اپناتے ہوئے اس اللہ کے دشمن کو جو ہے وہ پکڑتے ہیں، اور باقی تمام لوگ جو ہے وہ تلواروں اور ہتھیاروں کے ساتھ کعب بن اشرف یہودی پر حملہ کرتے ہیں، اور اس یہودی کا سر اس کے تن سے جدا کر دیتے ہیں۔ جب یہ صحابہ کی جماعت جا رہی ہوتی ہے تو پیارے نبی علیہ السلام اپنے گھر سے بقیع قبرستان تک ان کے ساتھ آتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان فدائین کی مدد فرما۔ اللہ اکبر۔ اور جب یہ صحابہ کی 5 بندوں کی جماعت کعب بن اشرف یہودی کا سر کاٹ کر نبی پاک علیہ السلام کے گھر کے قریب پہنچتے ہیں، تو بقیع قبرستان کے پاس پہنچ کر محمد بن مسلمہ اور ان کے ساتھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کرتے ہیں، اور پھر کعب بن اشرف یہودی کا سر، کٹا ہوا سر، وہ جناب نبی کریم علیہ السلام کے قدموں میں پھینک دیتے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام اللہ ذوالجلال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس رب الرحمن نے مدد کی، اور یہ موذی اور یہ دشمن اور یہ بد زبان اور یہ واہیات شخص جو ہے وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچ کر قتل ہو کر جہنم کو سدھارتا ہے۔ تو یہ وہ قلعہ نما مکان ہے کہ جس میں کعب بن اشرف یہودی کی رہائش تھی،
اور یہیں پیارے نبی علیہ السلام کے صحابہ نے اس کے گھر پہنچ کر اللہ اکبر اس کی گردن کاٹی اور اس کا سر اس کے تن سے جدا کیا۔